السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیداری نیوز۔ ہم آپ کے پاس دلچسپ معلومات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے انتہائی دلچسپ معلومات جمع کی ہیں اور وہ اس کو اس انداز میں تحریر کرتے ہیں۔ تمہید اسلام کے بعض احکام اباحت اور جواز کے لیے ہیں اور ہر صورت میں لازمی نہیں ہوتے۔ احکام میں یہ لچک اس لیے رکھی گئی ہے کہ مختلف زمان و مکان کے اعتبار سے اشخاص کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ اس سے شہوت ٹوٹتی ہے۔ ابو داؤد شریف، حدیث نمبر 2446۔ نمبر 2، جب بندہ نکاح کر لے تو اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ بقیہ کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ المعجم الاوسط، صفحہ نمبر 7647۔ نمبر 3، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ابو داؤد شریف، حدیث نمبر 2050۔ اس حدیث میں نکاح کے یہ مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ توالد التناسل، جو بعض مستثنیات کے سوا ہر انسان کی فطری خواہش ہے، یعنی یہاں تک کہ وحشی اور پالتو جانور بھی اپنے بچے پالتے ہیں اور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، سو یہ فطرت سلیم کا تقاضا ہے۔ افزائش نسل بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر یہ فطرت انسانی کا مسلمہ تقاضا نہ ہوتا تو انسانی آبادی اس قدر نہ بڑھتی۔ شرح افزائش کے فرق کے باوجود یہ سلسلہ مغربی ممالک میں بھی جاری و ساری ہے۔ نیز مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش اور باعث سکون ہیں، کیونکہ جنسی خواہش بھی فطری تقاضا ہے۔ نکاح سے اسے حرمت مل جاتی ہے اور نسب محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کی فطری خواہش شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے پوری ہوتی ہے۔ اسلام نے تو اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حیا بدی کے راستے میں ایک فطری رکاوٹ ہے۔ بے حیا انسان کے لیے بدکاری عیب نہیں رہتی۔ آزاد خیال لوگ نکاح کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنا چاہتے ہیں، انہیں صرف جبر پر اعتراض ہے، زنا بالرضا پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں نکاح اور طلاق کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جبکہ زنا بالرضا قانوناً جرم ہے اور ناعیب۔ اس لیے وہاں بن بیاہی دوشیزائیں ملازمت کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشخاص کے احوال کی رعایت کرتے ہوئے تعدد ازدواج کی اجازت کو انصاف کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ یہ تمہیدی کلمات اس لیے بیان کیے کہ سینٹ نے ایک پرائیویٹ بل نابالغ بچوں کی شادی کے امتناع کے قانون میں ترمیم کے عنوان سے پاس کیا ہے۔ اس بل کی دفعہ نمبر 3 میں قانون شکنی کی سزا بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 3 سال قید بامشقت اور زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ جرمانہ رکھی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت شادی کے لیے مرد کی کم از کم عمر 18 اور عورت کی عمر 16 سال مقرر کی گئی ہے۔ جناب اعتزاز احسن نے اس کے حق میں اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں اس بل کے حق میں قائد اعظم کا تائیدی حوالہ دیا۔ حالانکہ ان کی پہلی شادی اپنی چچا زاد ایمی بائی سے 14 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس وقت مسٹر جناح کی عمر 16 سال تھی۔ اصول ہے اگر کسی راوی کا اپنا فعل اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت اس کے نزدیک واجب العمل نہیں ہے۔ لبرل حضرات نکاح کے وقت شوہر اور بیوی کی عمر میں تفاوت کو بھی طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ مسٹر جناح کی دوسری شادی 42 سال کی عمر میں 18 سالہ، بعض حوالوں کے مطابق 16 سالہ رتن بائی سے ہوئی تھی۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل نے اعتزاز صاحب کا اچھا تعاقب کیا۔ ان کا کالم اخبارات میں چھپ چکا ہے۔ 20 جون سے 1 جولائی تک امریکہ کے دورے کے دوران مجھے النور اسلامک سینٹر آف ہیوسٹن میں النور انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے جلسے،
تقسیم اسناد میں شرکت کا موقع ملا۔ میں چند سالوں سے امریکہ جا رہا ہوں اور وہاں کے اہل فکر و نظر اور اسلامی مراکز کے منتظمین اس ضرورت کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ امریکن مسلمانوں کی دوسری یا تیسری نسل پروان چڑھ رہی ہے اور مساجد میں جمعہ کے اردو خطبات اور دروس سے استفادہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اردو زبان اب ان کے لیے اجنبی بنتی جا رہی ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا ادارہ قائم کریں اور اس میں امریکہ میں پیدا شدہ بچوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ وہ انگریزی زبان لب و لہجے میں دین کا ابلاغ کر سکیں۔ اسی مقصد سے مندرجہ بالا ادارہ قائم کیا گیا اور اس کے دوسرے بیچ کا جلسہ تقسیم اسناد تھا۔ یہ تجربہ ماشاءاللہ اچھا ثابت ہوا اور اب یہ مقامی فضلاء مختلف اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح نیو یارک میں علماء و مشائخ اہل سنت کی جانب سے ایک استقبالیے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کی تفصیلات الگ سے رقم کروں گا۔ امریکہ کے ہر دورے کے موقع پر ٹینیسی اسٹیٹ کے شہر جانسن سٹی میں ڈاکٹرز، پروفیسرز، مختلف شعبوں کے ماہرین کے ساتھ ڈاکٹر شہرام ملک صاحب کے دولت خانے پر ایک انتہائی مفید مجلس ہوتی ہے۔ مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ جناب ڈاکٹر خالد اوان صاحب سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ میں ماضی میں قارئین کو ان سے آگاہ کرتا رہا ہوں۔ اس مجلس میں میں نے وہاں کے باخبر اہل علم سے معلوم کیا کہ آیا امریکہ میں 16 یا 18 سال سے کم عمر کی شادی قابل تعزیر جرم ہے جو ہمارے ہاں تجویز کیا گیا ہے؟ تو مجھے حیرت انگیز معلومات دستیاب ہوئیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، امریکہ کی تمام ریاستوں میں شادی کرنے کی قانونی عمر 18 سال ہے، مگر 48 ریاستوں میں والدین کی اجازت سے اس سے کم عمر بچے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ عمر 16 یا 17 سال بتائی جاتی ہے، مگر 17 ریاستوں میں ایسا کوئی واضح قانون موجود نہیں جس میں شادی کے لیے والدین کی اجازت سے لڑکے یا لڑکی کی کم سے کم عمر کا تعین کیا گیا ہو۔ نمبر 2، ان ریاستوں میں ایسا کوئی قانون نہیں کہ والدین نابالغ بچوں کی شادی زبردستی نہیں کرا سکتے، حتیٰ کہ اگر ایسا نابالغ بچی کی شادی والدین زبردستی کر رہے ہوں اور حکومتی افسر کے سامنے والدین کے شادی کی درخواست پر دستخط کرنے کے وقت وہ بچی سسکیاں لے رہی ہو تو پھر بھی سرکاری افسر کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، دنیا میں 88% ملکوں میں شادی کی قانونی عمر 18 سال ہے، مگر ان میں سے 52% ممالک میں اس عمر کی اجازت ہے کہ والدین چاہیں تو ان سے کم عمر بچیوں کی شادی کرا سکتے ہیں۔ نمبر 4، دستیاب اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر 5 میں سے 1 عورت کی شادی بلوغت سے پہلے ہوئی ہے اور ان میں کافی تعداد امریکیوں کی ہے۔ امریکی ریاستوں میں شادی کے لیے عمر کی حد کے بارے میں ایک قانون نہیں ہے۔ بعض جگہ والدین کی رضامندی سے 12 سال تک کی عمر میں شادی ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن سمیت بعض ریاستوں میں شادی کی عمر 17 سال ہے۔ الاباما، الاسکا اور ایریزونا میں بعض شرائط کے ساتھ 16 سال سے کم عمر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ٹیکساس اور نیو یارک میں والدین کی رضامندی اور عدالت کی اجازت سے 16 سال سے کم عمر جوڑوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ ان میں لڑکے کی عمر 14 اور لڑکی کی عمر 13 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہوائے اور مسوری میں والدین کی رضامندی سے شادی کی عمر کی حد 15 سال ہے۔ نیو ہمشائر میں لڑکے کی عمر 14 جبکہ لڑکی کی عمر کی حد 13 سال ہے۔ میساچوسٹس میں لڑکے کی عمر 14 سال جبکہ لڑکی کی 12 سال ہے۔ کیلیفورنیا اور مسیسیپی کی ریاستوں میں شادی کے لیے عمر کی کوئی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی حد مقرر نہیں ہے۔ 50 میں سے 40 ریاستوں میں شادی کے لیے کامن لا نہیں ہے۔ ان میں سے 6 میں پہلے تھا لیکن بعد میں ختم کر دیا گیا، جبکہ 10 ریاستوں میں موجود ہے۔ اگر لڑکی زنا سے حاملہ ہو جائے، مرد و زن کے اختلاط کی وجہ سے اس کے شواہد امریکہ میں دستیاب ہیں، تو اس لڑکی کی عمر
کم عمر میں شادی ہو سکتی ہے۔ آج کل امریکہ میں 10 سال کی عمر کے بچے بھی زنا کرنے لگے ہیں، کیونکہ عورت مرد کا اخلاط عام ہے۔ جن ریاستوں میں شادی کی کم از کم عمر قانوناً مقرر نہیں ہے، وہاں پر عام طور پر مرد کے لیے 14 سال اور عورت کے لیے 12 سال قبول کی جاتی ہے۔ 23 ریاستوں میں 16 سال سے چھوٹے بچے نکاح کر سکتے ہیں۔ مثلاً پچھلے 15 سال میں امریکہ میں 2 لاکھ نابالغ بچوں کی شادیاں ہوئیں۔ ٹینیسی ریاست میں 10 سال کی بچی شادی کر سکتی ہے۔ یہ معلومات 2018 کی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ کے اندر ہمیں ضرور مطلع فرمائیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ you